2000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کر کے مہارنگ بلوچ، سمی اور دیگر بلوچ خواتین کی قیادت میں یہاں ایک مارچ آئی تھی۔ پرامن ہے، کسی ایک بندے کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں، بندوق نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ظلم و جبر کا جو بازار وہاں گرم کیا ہے، اس سے بلوچستان کے مسائل تو حل ہونا درکنار، کوئٹہ میں ایک مرتبہ پھر بدترین تشدد کیا گیا اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کئی لوگوں کو زخمی کیا گیا اسٹریٹ فائرنگ کر کے۔ تمام بلوچ لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی، بلوچ نسل کشی، بلوچ نسل کشی، فیروز بلوچ کو، فیروز بلوچ کو، چیئرمین زاہد بلوچ کو، تمام بلوچ لاپتہ افراد کو ظلم نمونہ بش متورے، ظلم نمونہ بش متورے۔ بلوچ راجیو جی کے لیے ایک پیسفل گیدرنگ، پرامن گیدرنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے، اور ریاست پاکستان نے پوری دنیا کو دکھایا کہ بلوچ کو وہ پیسفل نہیں رہنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ بلوچوں کو اکسایا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ بلوچ ریاکٹ کرے، لیکن ڈاکٹر بہارنگ بلوچ کی لیڈرشپ اور سمی دین بلوچ، ڈاکٹر سبیحہ کی بہادری کی وجہ سے، ان کی ریزیلینس کی وجہ سے بلوچ قوم پر امن رہی ہے۔ اور اس حوالے سے میں ادھر ایک ہی مطالبہ کرنا چاہوں گی جو ہم ہر ایسے احتجاج پہ کرتے ہیں کہ ریاست اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ ہم نے پہلے اس طرح کی ریاستی بربریت کا نتیجہ بنگلہ دیش میں بنتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ تاریخ پھر سے دہرائی جائے۔ بہت شکریہ۔ نہیں کر سکتے، یہ ایک بلوچ کا ایک لیگل رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی کارنر میں بلوچستان کی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وقت کوئی بھی گیدرنگ کر سکتے ہیں، اور ریاست کو یہ بات سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد میں سید بلوچ کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آ جائے اپنے خیالات کے ساتھ۔ کہ میں آئے گے مستری اما مورمرا دشین کہ ಇಷ್ಟು ಜಲಕ್ಷಣ یک راجی مچیه آئیے 4 جنا گوتا یعنی کہ اڑتا گوتا وقتی که دو ماہ پیسر اسی آشنگ سوشل میڈیا گوڑا اما سرکار اما ریاست داشتی مردم ایشان اما یہ بابتا وڑوڑی پروپیگنڈا ساز بھلے مرچی بلوچ ماتو گوارا کیا ہاں یہ پدر کت تم بلوچ گجاب سارین تم مات ہمیں سور ساری تیرین دیما اوشتا تھا مرچی 4 روچی کیا تربت کسانی ڈسٹنٹ سے سیا تلاری کہ مرچی آدھر شدو کوئی نانشتگا۔ جو واقعات ہوئے قانون کی نظر میں قانون ان کو کس طریقے سے دیکھتا ہے، اس کے لیے میں حبیب کریم بلوچ کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آ جائے اور اپنے سلام گلے راج۔ تقریباً 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے کہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کر کے مہارنگ بلوچ، سمی اور دیگر بلوچ خواتین کی قیادت میں یہاں ایک مارچ آئی تھی۔ تب جو ہے جس طریقے سے بےایمانہ تشدد کیا گیا، آئین و قانون کو پامال کیا گیا، اور 300 سے زائد خواتین اور بچوں سمیت طلباء کو، شرکاء کو گرفتار کیا گیا، وہ ریاست کی طرف سے ایک واضح پیغام تھا کہ اسلام آباد جو کہ بظاہر آئین و قانون کا تو مرکز ہے، جہاں اس ملک کے آئین اور قوانین بنتے ہیں، یہاں بلوچ کے لیے کوئی آئینی قوانین، کوئی آئینی حقوق نہیں جو ہے بلوچ سے اویل کر سکے۔ تو اس بدترین تشدد کے ساتھ یہاں جتنی بھی خواتین تھیں انہیں زبردست ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی، پوری دنیا نے دیکھا، ایک ڈرامہ رچایا گیا، ایک پیرلل کیمپ یہاں لگایا گیا،
لوگوں کو تھریٹ کرنے کے لیے، ان کی پروفائلنگ کرنے کے لیے، انہیں واپس اسلام آباد نہ آنے کی وارننگ دینے کے لیے، تو خواتین اور بچے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے جو ہے فیملی والے تقریباً 9-8 سالوں سے لاپتہ تھے اور انہوں نے کبھی کسی تھانے میں رپورٹ نہیں کیا تھا. انہیں ایک امید نظر آئی تھی کہ وہ اسلام آباد آئیں گے اور یہاں اپنی شنوائی شاید وہ کروا سکیں، لیکن وہ یہاں سے اٹھے جبر اور تشدد کا نشانہ بن کر. تو جب یہی شرکا وہاں بلوچستان پہنچے، وہاں ایک فقید المثال استقبال کیا گیا، تو بلوچستان میں پھر 144 نافذ کر دیا گیا اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو ریاست کی طرف سے ایک واضح پیغام تھا کہ نہ آپ اسلام آباد میں پرامن احتجاج کر سکتے اور نہیں آپ اپنی سرزمین بلوچستان میں پرامن احتجاج کر سکتے. اس کے بعد پھر دوبارہ چند دن پہلے کوئٹہ میں ایک مرتبہ پھر بدترین تشدد کیا گیا اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کئی لوگوں کو زخمی کیا گیا اسٹیٹ فائرنگ کر کے. پھر اس سے تقریباً 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ سراجی مچھی کا اعلان ہو چکا تھا. ایک بلوچ نیشنل گیدرنگ جو کہ ایک احتجاج بھی نہیں تھا بلکہ ایک قومی بیٹھک، ایک قومی اکٹھ، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو بلوچستان کے بنیادی مسائل ہیں وہ مسائل زمین سے متعلق ہیں، وہ حقوق سے متعلق ہے، وہ بلوچستان کے ساحل و وسائل سے متعلق ہے، وہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی سے متعلق ہے. ان پر ایک ڈسکشن کی جائے، قوم کو اکٹھا کیا جائے، محض یہ مقصد تھا. تو بلوچستان میں جن کے ہاتھ میں گورنمنٹ دی گئی ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت دی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کئی سالوں سے بلوچستان میں خون ریز آپریشن کے مطالبے کرتے رہے. تو آج انہی کو گورنمنٹ تھمایا گیا ہے اور اسی دن کے لیے انہیں گورنمنٹ دیا گیا ہے کہ وہ بدترین تشدد کریں، جس کی مثال ہمارے سامنے. گزشتہ 5 دنوں سے بلوچستان بند پڑا ہے. گوادر سے چند درجن کلومیٹر کے فاصلے پر تلار کے مقام پہ جہاں آپ کو دور دور کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، بنجر پہاڑ ہے، گرمی اپنی حدوں کو چھو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہزاروں لوگ 5 دنوں سے وہاں گرمی، دھوپ، پیاس کی شدت سے نڈال ہیں اور ان پہ فائرنگ کی جا رہی ہے، خون میں لت پت ہے، ایمبولینس کو جانے نہیں دیا جا رہا، جس کی ویڈیو سامنے ہے. تو اسی طریقے سے آپ دال بندن میں، چاغی میں، باقی بلوچستان کے دیگر علاقوں میں آج ابھی کچھ ہی دیر پہلے کراچی پریس کلب کے سامنے لوگ وہاں صرف ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، خواتین حتیٰ کہ مائنرز کو بھی. اور بلوچستان کا جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے بٹھایا گیا وزیر اعلیٰ ہے، وہ ٹرمینالوجیز یوز کرتا ہے، مختلف اصطلاحات کے ذریعے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ورغلانے کی، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس رائٹ ٹو اسمبلی ہے، رائٹ ٹو اسمبل ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو ریاست کے پاس رائٹ ٹو آرگنائز بھی ہے. ارے بھائی، کس قانون میں، آئین کے کس شک میں رائٹ ٹو آرگنائز لکھا ہے اور اس کا تم پھر یہ مطلب بھی اپنی طرف سے نکال رہے ہو کہ ریاست تشدد کرے؟ آپ اپنی طرف سے ٹرمینالوجیز جاڑیں، لوگوں کو گمراہ کریں اور پتہ نہیں کہاں سے یہ حق آپ لے آئے ہیں کہ ہم گوادر میں جو ہے آپ کہیں اور، اچھا پھر کہتے ہیں کہ گوادر میں خطرہ ہے لہٰذا آپ کہیں اور کریں. ایک تو سوچنے کی بات یہ کہ عام لوگوں کے لیے بلوچ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ اگر گوادر میں خطرہ ہے تو چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر تربت میں خطرہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ خطرہ تمہیں سے اور انہوں نے ثابت کر دیا. اور ان کی بے عقلی کا اندازہ لگائیں. خواہش یہ تھی کہ گوادر میں اس لیے نہ ہوتا کہ دنیا کی نظریں گوادر پہ. پہلے سے انہوں نے پہلے بلوچستان کو نارتھ اور ساؤتھ میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، بلکہ شاید کر بھی چکے ہوں انڈر دا کارپیٹ، کہ ایک نارتھ اور ایک ساؤتھ پھر اسی طریقے سے ہم اسے ایک فیڈرل ٹیریٹری بنائیں. بلوچستان سے مکمل طور پر آئینی طور پر گوادر کو ہم جدا کریں، اور یہ شاید کر بھی چکے ہوں. اس کی وجہ یہی ہے، وہ اس چیز سے واضح ہے کہ سی پیک کے حوالے سے جتنے معاہدات کیے گئے بلوچ عوام کے سامنے، ان معاہدات کو کبھی کھول کر نہیں رکھا گیا کہ آپ نے کتنا معاہدہ، کیسا معاہدہ کیا، آپ نے ہماری زمین کا کتنا حصہ بیچا ہے.
آج سی پیک کا ایک سرا گوادر، دوسرا سرا گلگت، دونوں جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور درمیان میں موٹر وے اور آپ کے پاس میٹرو اسٹیشن اور دنیا جہاں کے ہائی ویز بن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اس پروجیکٹ کا، ایسے میگا پروجیکٹس کا اصل میں بینیفیشری کون ہے؟ نہ صرف ان میگا پروجیکٹس کے بینیفیشری کوئی اور ہیں بلوچستان سے باہر، بلکہ یہ جو بلوچستان کو ایک بیٹل گراؤنڈ بنایا گیا، اس کے بینیفیشری بھی وہ وار بینیفیشریز ہیں جنہیں بلوچستان کی اسمبلیوں میں قلمدان لے کر بٹھایا گیا، جو آئین کو خود پامال کرتے ہیں، خود اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، غلط اصلاحات داغتے ہیں، میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاست کے پاس تشدد کا حق ہے، ریاست کے پاس رائٹ ٹو آرگنائز کے ذریعے لوگوں کو مارنے کا حق ہے۔ نہ آئین میں کہیں رائٹ ٹو آرگنائز لکھا ہے، نہ رائٹ ٹو وائلنس لکھا ہے۔ مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں۔ تو یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ 2006 میں نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد جو حالات تھے اس سے زیادہ بدتر ہیں۔ آج ان 5 دنوں میں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ بدتر حالات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ آج بلوچستان مشرق سے لے کر مغرب تک کے، شمال سے لے کر جنوب تک کے، پورا بلوچستان ایک ہے۔ ان تمام تشدد کے باوجود بلوچستان کے وہ علاقے جہاں سرفیس پولیٹکس ختم کر دی تھی آپ نے اپنی کل اینڈ ڈمپ پالیسیز کے تحت، وہاں بھی لوگ کھڑے ہیں اپنے حقوق کے لیے، پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ رکے ہوئے ہیں وہاں۔ آپ نے پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے رکاوٹیں ڈالی لیکن وہ بلوچستان پہنچ گئے۔ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس ملک کے ایوانوں میں بیٹھنے والے منصوبہ سازوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو وار پروفیٹیئرز، جو وار بینیفیشریز آپ نے بلوچستان کی اسمبلیوں میں بٹھائے ہیں وہ آپ کو بہت ہی خطرناک سمجھ لے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، بلوچ آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے اپنی بات کر رہے ہیں۔ اس مارچ سے پہلے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بلوچ جہتی کمیٹی کے پیجز سے بار بار یہ جو ہے پریس ریلیز وہاں شائع کیے گئے کہ اس طرح نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا، یہ روٹ ہوگا، تمام تر چیزیں آئین اور قانون کے مطابق وہ پہلے سے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم مکمل طور پر پرامن ہیں، کسی ایک بندے کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں، بندوق نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ظلم و جبر کا جو بازار وہاں گرم کیا ہے، اس سے بلوچستان کے مسائل تو حل ہونا درکنار، آپ نے بلوچستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو اس فیڈریشن سے ایلینیٹ کر دیا ہے، سینس آف بلانگنگ ختم ہو چکی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں قوم ہے، قوم کا مطلب ہے کہ جن کے درمیان سینس آف بلانگنگ ہو، وہ ایک دوسرے کو محسوس کریں گے ہم ایک ہے بلوچستان۔ آج آپ کو اپنے ساتھ ایک محسوس نہیں کرتا، وہ آپ کو ادرائز کرتا ہے کہ آپ کوئی اور ہے میں کوئی اور۔ تو یہ جو ہے خلیج اتنی بڑی ہو چکی ہے اور آپ کو اس سے خوب واقفیت بھی ہے کہ خلیج اب کم ہونا ناممکن رہ گیا ہے۔ تو اسی لیے اگر ان حالات کو